السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ويبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم وسمع كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه ماس العباد في الخلوات، سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يزاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذيب المسيء عدل وعفوه تفضل، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، أما بعد، يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله۔ نماز گزاران عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور اس کے بعد آپ تمام مومنین کو تقوی الہی، دینداری اور پرہیزگاری کی دعوت دیتا ہوں۔ اس کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد آخرت میں کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة، سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجاز بها، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صل على اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى سيدة النساء العالمين وبزأة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، اللهم صل على محمد وآل محمد، والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلي بن الحسين، اللهم صل على محمد وآل محمد، ومحمد بن علي، اللهم صل على محمد وآل محمد، وجعفر بن محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وموسى بن جعفر، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلي بن موسى، اللهم صل على محمد وآل محمد، ومحمد بن علي، اللهم
صل على محمد وآل محمد وعلي بن محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا بقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق والصدق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه في طائره في عنقه نماز گزاران عزیز خطبہ دوم کی ابتدا میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور اس کے بعد اب تمام مومنین کو تقوی الہی، دینداری اور پرہیزگاری کی دعوت دیتا ہوں۔ اس کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد آخرت میں کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ کہ ہم سب آج اس نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ 2025 گزر گیا اور 2026 میں ہم لوگ داخل ہو گئے اور آج یہ 2 جنوری ہے۔ یہ گزرا ہوا جو سال ہے، یہ سال صرف گزرا نہیں ہے بلکہ اس سال سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سال کے ساتھ ساتھ جو چیزیں گزر گئیں ہماری زندگی میں سے، وہ نمازیں ہیں، ہماری عبادتیں ہیں، وہ سجدے ہیں، کہ جو کچھ گزر گیا اب وہ دوبارہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ سال صرف 2025 ہی نہیں گزرا بلکہ یہ ہمارے اعمال کا گواہ بن کے گزرا ہے۔ وہ اعمال نامہ کہ جس کے لیے اللہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرما رہا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کے نام اعمال کو اس کے گلے میں لٹکا دیا۔ قیامت کے دن جب انسان قبر سے ہم لوگ نکلیں گے تو یہ نام اعمال ہماری گلے میں لٹکا ہوا ہوگا اور اسی نام اعمال سے ہمارا فیصلہ ہوگا کہ ہم دوزخی ہیں یا جنتی ہیں۔ تو یہ اعمال کے اوپر گواہ بن گیا ہے یہ گزرا ہوا سال۔ لہٰذا آج ہمارے لیے ضروری ہے، یہاں پر سب سے پہلے تو نئے سال میں یہ سوال کیا گیا تھا ہم سے کہ اگر ہم کسی کو میری کرسمس کہتے ہیں یا ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں، گنانے کہتے ہیں، تو کیا یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہم سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ کسی کو حضرت عیسیٰ کی ولادت کی مبارکبادی دیتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور یہ کچھ منع نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہیپی نیو ایئر اگر کسی کو کہتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو نئے سال کی اگر مبارکبادی دے دیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عیسوی سال ہے، یہ حضرت عیسیٰ سے چل رہا ہے، شمسی سال ہے، اور ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ عربی کا سال، اردو سال محرم سے آغاز ہوتا ہے ہمارا سال، لیکن ہم اپنے نئے سال کو خوشی سے، سیلیبریشن سے ہم نہیں مناتے ہیں، کسی طرح کا سیلیبریشن ہم نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ محرم شروع ہو رہا ہے غم سے اور شہادت امام حسین سے۔ لہٰذا اگر ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو لوگ اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں کہ آج ہم 10 سال کے ہو گئے، 20 سال کے ہو گئے یا 50 سال کے ہو گئے، تو ایک خوش ہوتے ہیں یا کیک کاٹتے ہیں، سیلیبریشن کرتے ہیں یا نئے سال پر سیلیبریشن کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہاں پر اہم یہ ہے کہ جو سمجھ رہے ہیں کہ آج 25 سال کے ہو گئے، آج 30 سال کے ہو گئے، تو یہ حقیقی آج 2026 آ گیا، تو حقیقت میں یہ ہم 25 یا 30 سال کے نہیں ہوئے بلکہ ہماری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا ہے۔ تو 1 سال کم ہو گیا زندگی سے تو ہم موت سے اتنا ہی قریب ہو گئے۔ تو آپ بتائیے کہ یہاں پر خوشی منانے کا موقع ہے یا غم منانا چاہیے؟ تو
تو یہ تو افسوس کا موقع ہے کہ 1 سال ہماری زندگی سے کم ہو گیا، 1 سال اور لیس ہو گیا، 1 سال ایڈ نہیں ہوا ہے بلکہ 1 سال کم ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو 1 سال کم ہو گیا ہے ہماری زندگی سے، یہ کیسا گزرا؟ یہ اچھا گزرا، اللہ کی عبادت میں گزرا، اس میں ہم نے نمازیں ادا کی، اللہ کی قربت حاصل کی، یا غفلت میں گزار دیا؟ تو اگر ہم نے نیکیاں کی، اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو الحمدللہ خدا کا شکر ادا کریں، اور اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ آئندہ سال بھی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سال آئندہ کو بھی اللہ کی عبادت میں گزاریں، اور ایسا سال گزرے کہ جس میں خوشنودی خدا کو ہم حاصل کر سکیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ گزرا ہوا سال اللہ کی معصیت میں گزارا ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہم توبہ کریں اور یہ عہد کر لیں کہ سال آئندہ کو ہم اس سے بہتر گزاریں گے، جیسا گزشتہ سال گزرا ہے اس سے بہتر کر کے ہم اللہ کے سامنے دکھائیں گے اور اللہ کی رضا کو حاصل کریں گے۔ یہی سب سے بڑی اہم چیز ہے دنیا میں ہمارے لیے، جیسا کہ قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ ہم دنیا میں کیا سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا میں ہم نے ایک اپنا بزنس شروع کر لیا تو ہم ایک بہت سکسیسفل انسان ہو گئے ہیں، اگر اپنا گھر لے لیا تو ہم کامیاب ہو گئے، اگر دنیا میں ہمارے پاس بینک بیلنس ہے بہت زیادہ تو ہم کامیاب ہو گئے۔ ان ساری چیزوں کو، ان دنیاوی چیزوں کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں کہ یہی سب سے بڑی سکسیس ہے، جبکہ سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی جو چیز ہے انسان کے لیے وہ اللہ کی رضا ہے، جو سب سے بڑی ہے، کہ ہر حالت میں خدا ہم سے راضی رہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کچھ بھی کام کریں دنیا میں، لیکن ہمارا پروردگار، ہمارا خالق اور مالک، وہ رب العالمین ہم سے راضی ہے یا اللہ راضی نہیں ہے۔ تو سب سے اہم ہے خدا کو راضی کرنا کہ ہمارے اعمال، ہمارے افکار اور ہمارے کردار سے ہمارا خالق اور ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا۔ تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ گزرے ہوئے سال سے حاصل ہونے والی عبرتیں، کہ یہ سال جو گزر گیا 2025، تو اس سے ہم نے کیا عبرت حاصل کی ہے۔ اس کو مولا علی نہج البلاغہ میں بھی فرمایا ہے کہ ما اکثر عبر وقل الاعتبار، یعنی عبرتیں کتنی زیادہ ہیں۔ عبرتیں آپ دیکھیے، آپ کو ہر طرف دنیا میں عبرت نظر آ جائے گی، لیکن عبرت لینے والے آج لوگ بہت کم ہیں۔ تو اس 2025 سے ہم نے کیا عبرت حاصل کی، اور کیا ہمیں لیسن دے کر، اور کیا درس دے کر، اور کیا سبق دے کر یہ 2025 ہمارے درمیان سے گیا ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلا جو سبق ہے وہ گزرا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ اب جو سیکنڈ گزر گئے، جو پل گزر گئے، جو منٹ گزر گئے، جو آورس گزر گئے، جو دن گزر گئے، جو سپتاہ گزر گئے، اور جو سال گزر گیا، جو مہینے گزر گئے، اب وہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ اب انسان لاکھوں پیسہ دے کر کے بھی چاہے کہ گزرا ہوا وقت واپس آ جائے تو یہ امپوسیبل ہے، یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ گزرا ہوا کل واپس آ سکتا ہے، نہ وہ سال واپس آ سکتا ہے، اور نہ ہمیں پتا ہے کہ ہم آنے والے سال میں کیا کریں گے، آنے والا دل ہمارا کیسا ہوگا، ہم کیا کریں گے، یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ نہ ماضی کا انسان کچھ کر سکتا ہے، نہ فیوچر میں انسان کچھ کر سکتا ہے، کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے دن میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو آج اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہے تو آج کا دن ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، تو جو کچھ کرنا ہے وہ آج کے دن میں ہی کرنا ہے۔ اب ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ اس آج کے دن کو ہم کس طرح سے گزار رہے ہیں اور کس طریقے سے پاس کر رہے ہیں۔ تو گزرا ہوا وقت کبھی بھی واپس آنے والا نہیں ہے۔ اس کو مولا علی نے بھی فرمایا کہ الفرصت تمر مر السحاب، فرصت کا وقت ایسے ہی گزر جاتا ہے جیسے سر پر سے بادل گزر جاتے ہیں۔ تو یہ کتنی تیزی سے بادل سر پر سے گزر جاتے ہیں، اسی طریقے سے یہ وقت بڑی تیزی اور بڑی سرعت کے ساتھ گزر رہا ہے۔ تو عقل مند انسان وہ ہے جو اس گزرتے ہوئے وقت سے اپنی آخرت کی طرف توجہ کر لے، اور آخرت کی لیے جو زاد راہ ہے اس کو اکٹھا کر لے۔ تو پہلی عبرت ہمیں اس گزرے ہوئے سال سے مل رہی ہے کہ وقت کبھی واپس آنے والا نہیں ہے، جو وقت گزر گیا کبھی وہ ہمارے ہاتھ میں آنے والا نہیں۔ دوسری چیز ہے زندگی بے اعتبار ہے۔ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کب یہ زندگی ختم ہو جائے۔ آج ایک میسج آیا تھا میرے پاس کہ انسان دنیا میں خالی ہاتھ آتا ہے، خالی ہاتھ سب آئے نا دنیا میں خالی ہاتھ آئے، پھر پیسے کے لیے، پراپرٹی کے لیے جھگڑا کرتا ہے،
پھر خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ تو آئے بھی خالی ہاتھ، جا بھی رہے ہیں خالی ہاتھ، تو پھر جھگڑا پراپرٹی کا کیوں کر رہے ہیں؟ پھر زمین کے لیے، جائیداد کے لیے جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ ایک میسج آیا تھا کہ ایک کھیت تھا، ایک زمین تھی جہاں پر 2 کسان کھڑے ہوئے تھے، اور ایک کہہ رہا تھا کہ یہ زمین میری ہے، دوسرا کسان کہہ رہا تھا کہ یہ زمین میری ہے۔ جب دونوں لڑ رہے تھے کہ زمین میری ہے، زمین میری ہے، تب ہی زمین قدرت خدا سے گویا ہوئی کہ نہ میں تیری ہوں نہ میں تیری ہوں، بلکہ تم دونوں میرے ہو۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ انسان جو زمین کی لڑ رہا ہے، یہ خود زمین کے اندر چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا لا تمشِ فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ اکڑ کے مت چلو، زمین پر غرور اور گھمنڈ کے ساتھ مت چلو، کہ جب تک تھا دم میں دم نہ دبے آسماں سے ہم، جب تک تھا دم میں دم نہ دبے آسماں سے ہم، جب دم نکل گیا تو زمین نے دبا لیا۔ جب انسان کا دم نکل جاتا ہے تو پھر یہی زمین جس کے اوپر غرور اور اہنکار کے ساتھ آدمی چل رہا تھا، یہی اپنے اندر لے لیتی ہے۔ تو اس پر دھیان رکھیں کہ زندگی بے اعتبار ہے، یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، یہ زندگی باقی رہنے والی نہیں ہے، بلکہ باقی رہنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ آخرت ہے۔ آج اس سال میں کتنے سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ہنس رہے تھے، اور کتنے ہمارے عزیز و اقارب ایسے تھے جن کو ہم نے قبروں میں اتار دیا، جو زندہ تھے، ابھی ملے تھے، ابھی بات ہو رہی تھی، ابھی کل ہی تو ان سے بات ہوئی تھی، پرسوں ہی تو بات ہوئی تھی۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو لوگ اس طرح سے کہتے ہیں، تو انسان کو پتہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ زندگی جب ہم کوئی چیز دکان میں لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ ہاں یہ بلب دے رہے ہو، سامان دے رہے ہو، اس کی گارنٹی کتنی ہے؟ تو وہ دینے والا پوچھتا ہے کہ سامان کی گارنٹی مانگ رہے ہیں، انسان کی کہاں گارنٹی ہے؟ کیا آپ کی گارنٹی ہے؟ تو ہم ہر چیز لیتے ہیں گارنٹیڈ دیکھ کر، گارنٹی کتنی ہے؟ لیکن ہماری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو دوسرا سبق ایک زندگی اعتبار ہے۔ تیسرا سبق اور تیسری عبرت یہ ملتی ہے کہ دنیا نے ساتھ نہیں دیا۔ یہ جو دنیا ہے یہ انسان کا ساتھ دینے والی نہیں ہے۔ مال، منصب، شہرت سب رہ گئے ہاتھ، اگر کوئی ساتھ جانے والا ہے انسان کے تو وہ انسان کا اعمال خیر ہے۔ ہر چیز یہیں پر چھوڑ کر آدمی چلا جائے گا، لیکن ساتھ صرف اعمال جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ وہی عمل جس کی طرف دنیا میں سب سے کم اہمیت دیتے تھے، نماز کی طرف سب سے کم توجہ کرتے تھے، اعمال خیر کی طرف سب سے کم دھیان دیتے تھے، مسجد امام بارگاہ سے بالکل دور رہتے تھے، اس کو بالکل اہمیت نہیں دیتے تھے، وہی عمل ہے کہ جو سب سے زیادہ انسان کے کام آئے گا۔ تو دنیا ساتھ دینے والی نہیں ہے، نہ دنیا ساتھ دینے والی ہے، نہ دنیا میں جو لوگ ہیں وہ ہمارا ساتھ دینے والے ہیں۔ تو اس طرف دھیان رکھیں کہ سب سے اہم ہماری زندگی میں جو ہونا چاہیے وہ پروردگار ہونا چاہیے، کہ اللہ کی نظر میں ہم بہتر ہیں یا نہیں۔ آپ اچھا کریں تب بھی دنیا والے آپ کو برا کہیں گے، آپ برا کریں تب اوبویسلی آپ کو دنیا والے برا کہنے ہی والے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے اہم یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کو دھیان میں رکھیں۔ بچوں کی کتاب میں ایک واقعہ ملتا ہے سمجھانے کے لیے کہ کبھی دوسروں پر دھیان نہ دیں کہ دوسرے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے۔ بچوں کی کتاب میں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک باپ اور ایک بیٹا ایک گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے دونوں جا رہے تھے، تو کوئی سامنے سے آیا تو اس نے دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ کتنے بے رحم ہیں کہ باپ بیٹے دونوں کے دونوں ایک ہی گھوڑے کے اوپر سوار ہو گئے ہیں، اور کیسا گھوڑا بالکل مرا جا رہا ہے۔ تو جب دونوں نے دیکھا تو باپ نے سوچا کہ چلو میں اتر جاتا ہوں، بیٹے کو بیٹھا دیتا ہوں، بیٹا اکیلے بیٹھ کے اوپر گھوڑے پر چلے گا تو زیادہ وزن نہیں پڑے گا۔ تو بیٹے کو بیٹھا دیا، باپ گھوڑے کی جو لگام تھی پکڑ کے چلنے لگا۔ تو کچھ دور چلا تھا، پھر ایک آدمی سامنے آ گیا اور اس نے کہا کہ کیسا ظالم بیٹا ہے کہ خود گھوڑے پر بیٹھا ہے اور باپ پیدل چل رہا ہے، باپ کو نہیں بٹھا رہا ہے بلکہ خود چل رہا ہے، تو کل یگ کا بیٹا ہے۔ لہٰذا فوراً جب اس بیٹے نے ایسا دیکھا تو تھوڑی دیر کے بعد اس وہ اتر گیا، باپ کو بٹھا دیا۔ جب باپ بیٹھ گیا اور بیٹا لگام پکڑ کر چلنے لگا تو پھر کچھ دور آگے بڑھے تو پھر کوئی آدمی آیا اور کہنے لگا کہ یہ کیسا بے رحم باپ ہے، کیسا بے رحم بیٹا ہے جو خود بیٹھ گیا ہے اور باپ خود پیدل چلا رہا ہے باپ کو۔ تو اگر باپ بیٹھا تب بھی لوگوں نے اعتراض کیا، بیٹا بیٹھا تب بھی لوگوں نے اعتراض کیا، دونوں بیٹھ گئے تب بھی لوگوں نے اعتراض کیا۔ اچھا پھر آخر میں دونوں نے سوچا کہ ہم دونوں اتر جاتے ہیں، دونوں اتر گئے کہ ہاتھ میں گھوڑے کی لگام پکڑ کر چلے۔ تو پھر کوئی آیا اور کہا کہ کیسے بے وقوف باپ بیٹے ہیں کہ سواری ہے پھر بھی دونوں پیدل چل رہے ہیں۔
یہ سواری ہے تو سواری پر سوار ہو کے چلے۔ تو آپ نے دیکھا کہ دنیا کسی طرح بھی انسان کو جینے نہیں دیتی ہے۔ آپ کوئی اچھے سے اچھا عمل بھی کریں مگر لوگ اس میں خامیاں نکالیں گے، لوگ اس میں عیب نکالیں گے۔ لہٰذا یہ کبھی مت سوچئے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، یہ کبھی مت سوچئے، بلکہ ہمیشہ ایک چیز سوچئے کہ اس عمل سے میرا خدا راضی ہے یا نہیں ہے، میرا اللہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو آپ کا بیڑا پار، چاہے دنیا والے لاکھ برا بھلا کہتے رہیں، خدا راضی ہو، سب راضی ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ پروردگار کو ہمیں راضی کرنا ہے۔ تو تیسری ہے کہ دنیا نے ساتھ نہیں دیا اور دنیا کبھی ساتھ نہیں دے۔ چوتھی چیز ہے مشکل وقت میں اصل پہچان ہوتی ہے۔ جب انسان کے اوپر مشکل آتی ہے تو اصل پہچان مشکل وقت میں انسان کی ہوتی ہے کہ انسان صبر کرتا ہے یا بے صبرا بن جاتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں تھوڑی سی کوئی مشکل اور مصیبت آ گئی تو کہنے لگتے ہیں بہت بڑی مصیبت آ گئی میرے اوپر۔ اس کو مولا علی نہج البلاغہ میں بھی فرمایا ہے کہ جو شخص چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو منظمہ صغار المصائب ابتلاہ اللہ بکبار ہے، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو بھی بڑا سمجھتا ہے تو اللہ اس کو بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی مشکل آئی تو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر یہ مشکل کیوں آ گئی۔ تو مشکل وقت میں انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ انسان صبر کر سکتا ہے، شکر کر سکتا ہے، یا انسان بے صبرا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر انسان کو پہچاننا ہے تو سونے کو گھس کے دیکھو، انسان میں بس کے دیکھو۔ تو سونے کو جب گھس کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اصلی ہے یا نقلی ہے، اور انسان میں بس کے دیکھیے تب پتہ چلے گا کہ انسان کتنا کھرا ہے۔ تو یہ پانچویں چیز ہے کہ گناہ معمولی نہیں ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ اگر عادت بن جاتے ہیں پھر چھوٹے گناہ مل کر کے گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ لہٰذا کسی بھی چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں۔ اس کو مولا علی نہج البلاغہ میں بھی فرمایا ہے کہ اشد الذنوب ما استخف بہ صاحبہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ایسے تو علماء نے فہرست بنا دی ہے، کچھ گناہان کبیرہ ہیں، کچھ گناہان صغیرہ ہیں، لیکن سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے جو کرنے والا سمجھے کہ یہ چھوٹا ہے، چھوٹا سمجھ کے کسی گناہ کو کیا، اس لیے کہ گناہ کر رہے ہیں تو اللہ کی معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو سب سے اہم ہے گناہ کرتے وقت کہ اللہ کی نافرمانی ہے، لہذا چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دیں، بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دیں۔ یہ عبرت ملتی ہے ہمیں اس گزرے ہوئے سال سے، اور یہ سال توبہ کی اہمیت کو بتا رہا ہے کہ بہترین موقع ہے ہمارے سامنے کہ ہم گزشتہ گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اسی طرح چھٹی چیز جو عبرت ملتی ہے وہ نماز سے دوری نقصان دہ ہے۔ اگر گزشتہ سال میں ہم نماز سے دور رہے، عبادتوں سے دور رہے، تو ہرگز نماز سے اب عہد کر لیں کہ اب نماز کو پابندی وقت کے ساتھ میں ادا کروں گا، نماز سے کبھی بھی میں غافل نہیں رہوں گا۔ ساتویں چیز جو ملتی ہے وہ تعلق اہل بیت نجات ہے۔ مشکل میں جب کوئی کام نہیں آتا ہے تو وہ اہل بیت کا نام ہے جو کام آنے والا ہے۔ لہٰذا اہل بیت سے، نبی اور نبی کے اہل بیت سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھ لیں، اس لیے کہ اگر ان کی محبت اور ان کی ولایت ہوتی ہے تبھی انسان کے اعمال قبول ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور یہ سال تو ضرور ہمارے لیے بہترین سال بن کر آئے گا، کیونکہ شروعات بھی ہو رہی ہے 2 جنوری کو 13 رجب کی شب سے، اور پھر آخر دسمبر میں بھی 13 رجب آ رہا ہے، یعنی 2 مرتبہ 13 رجب ہے، یعنی سال کو ہم شروع بھی کر رہے ہیں تو مولا علی کی ولایت کے سائے میں، ختم بھی ہو رہا ہے تو مولا علی کی ولایت کے سائے میں۔ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو ولایت کے سائے میں گزاریں۔ تو جب یہ زندگی ولایت کے سائے میں گزرے گی تو یہ بہترین سال ہمارے لیے ثابت ہوگا۔ اور 8ویں چیز جو ملتی ہے وہ ہر سال کم اور قبر قریب ہوتی جا رہی ہے، اور انسان کی جو عمر ہے یہ گھٹتی جی جا رہی ہے، انسان کی عمر کم ہوتی ہی جا رہی ہے۔ اس کی مثال یہ دی ہے مولانا رومی نے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی جنگل میں بھاگ رہا تھا، جنگل میں چل رہا تھا، تو کیا دیکھا کہ اچانک سے ایک شیر پیچھے پڑ گیا۔ اب شیر پیچھے پڑا تو جلدی جلدی دوڑنے لگا، دوڑتے کس طرح سے شیر سے بچے، دیکھا کہ سامنے کنواں ہے تو کنویں کے اندر کود گیا۔ اب جیسے ہی کنویں کے اندر کودا تو اس کے ہاتھ میں ایک رسی آ گئی، رسی کو پکڑ لیا کہ تھوڑی دیر کنویں میں لٹکے رہے۔ اب جو نیچے دیکھا تو ایک بہت بڑا سانپ تھا، اوپر شیر پر جائے تو شیر، نیچے دیکھا تو نیچے سانپ ڈس لے گا۔ اتنے میں اس نے دیکھا جو رسی کو پکڑے ہوئے ہے 2 چوہے ہیں، اور ایک سفید ایک کالا، اور رسی کو کتر رہے ہیں اپنی دانت سے۔ تو ابھی ہر طرف اس کو موت ہی موت نظر آ رہی ہے کہ اتنے میں اس کنویں کے اندر اس کی نظر پڑی کہ ایک مدھو مکھی کا چھتا ہے، یعنی ایک شہد ہے،
شہد ہے مدھمکھی کا چھتا، اور اس میں شہد، جیسی شہد پر نظر پڑی تو اس نے انگلی بڑھائی اور شہد کو زبان پر رکھ کے چاٹا، تو شہد میں اتنی مٹھاس تھی اور اتنا میٹھا تھا کہ شہد کو چاٹ کر وہ سب کچھ بھول گیا کہ اوپر شیر ہے، نیچے سانپ ہے، چوہے یہ رسی کو کتر رہے ہیں، سب کچھ بھول گیا۔ تو اس میں مثال وہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں جو شیر ہے یہ انسان کی موت ہے، کہ جو انسان کا ہر وقت پیچھا کر رہی ہے، موت ہر وقت پیچھا کر رہی ہے، اور جو سانپ نیچے ہے یہ انسان کی قبر ہے جو انسان کے لیے ہر وقت تیار ہے، اور جو سفید اور کالا چوہا ہے یہ دن اور رات ہے جو انسان کی زندگی کی رسی کو کاٹ رہے ہیں، اور اس مثال میں جو شہد ہے یہ دنیا ہے، کہ انسان دنیا کو چکھا اور دنیا کا مزہ اتنا میٹھا لگتا ہے کہ قبر کو بھول گئے، اپنی موت کو بھول گئے، اور یہ بھول گئے کہ ہر سیکنڈ اور ہر منٹ جو گزر رہا ہے اس سے ہم موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس سال ہم یہ نظر میں رکھیں اور یہ خیال رکھیں کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اور ہمیں آخرت سے ہر لمحہ یہ دنیا قریب کر رہی ہے، تو ایسے اعمال کریں کہ جس سے ہمارا پروردگار راضی ہو، جس سے اہل بیت اطہار راضی ہوں۔ ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کے لیے یہ سال با برکت اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہو۔ پروردگار ہم نے جو غلطیاں اور جو گناہ کیے ہیں گزشتہ سال میں، ہمارے ان تمام گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار ہمیں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں، دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانے غیب سے عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما، تمام مؤمنین کے رزق اور روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک محبت اہل بیت پر اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو زیارت کربلا نصیب فرما، آخرت میں 4 معصومین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے مولا و آقا ہمارے سید السردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے مخلص غلاموں اور جانثاروں میں شمار فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور محمد وآل محمد صلی اللہ